سورۃ مومنون میں جو ہے وہ آج ہم ذکر کریں گے مومن اعظم کا۔ اس میں مومن اعظم کا ذکر ہے کہ عام ایمان والوں میں مومن اعظم کون ہے، کہ انتہائی درجے کا ایمان کن کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور اس کی 116 آیات ہیں۔ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اعظم بننے کی جو ہے 13 صفات ذکر کی ہیں، جن میں سے 2 صفات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، وہ جنت کے اندر ہوتے ہوئے وہ صفت حاصل ہوگی ان کو، اور اس کے علاوہ 11 صفات جو ہے وہ دنیا کی جو ہے اس ایمان والوں کے اندر موجود ہوں، تو گویا کہ وہ مومن اعظم ہے۔ تو عام ایمان والوں میں ان کا مرتبہ بلند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے دنیا میں 2 ذریعے رکھے ہیں، ایک انسان کی ذات اور ایک اللہ کی کائنات، ذات اور کائنات۔ انسان اپنی ذات کے اندر جب غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی عجائبات پر جھومے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ ذات بنائی کیسے ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی صنعائی کی ہے، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک بال کو کیسا انسان کی باڈی کے اندر سنوارا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اللہ کی صنعائی پر جھوم اٹھتا ہے اور اللہ کی اپنی ذات کو دیکھ کر اپنے ذات کے خالق کو پا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہیں خدا نہیں ملتا، تو خدا اگر نہیں ملتا ادھر ادھر ڈھونڈنے سے تو اپنی ذات کے اندر غور کرو، اپنی ذات کو دیکھو گے تو خدا کو پالو گے، کیونکہ تمہاری ذات خدا نے ایسی بنائی ہے کہ تمہاری ذات خود پتہ دیتی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا باکمال ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری رب کی کائنات، تو کائنات کے اندر جب غور کرتا ہے، آسمانوں کی بلندیاں، زمینوں کی وسعتیں اور موجوں کی جو ہے وہ ہیبت اور دریاؤں کا وقار جب دیکھتا ہے، اس پر نگاہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھومے بغیر نہیں رہ سکتا، اور سمجھ جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ یہ سورج اپنی مرضی سے نکلتا نہیں ہے اور مرضی سے ڈوبتا نہیں ہے، چاند سورج ستاروں کی یہ جھلملاہٹ جو ہے یہ کسی کے منشا پر ہے، یہ اپنی مرضی سے ہی سب کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بادلوں کی گرج ہے اور بجلی کی کڑک ہے، یہ ضرور پیچھے کوئی ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ تو کائنات کو دیکھ کر خدا کو پاتا ہے۔ تو معرفت الہی حاصل کرنے کی 2 ہی ذریعے ہیں، تو گویا کہ اس کی ذات ہے اور اللہ کی یہ کائنات ہے۔ تو اس صورت میں اسی حقیقت کو واضح کیا، اللہ نے انسان کی ذات کی تخلیق کے مراحل ذکر کر دیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ، کہہ کے جو اس کی ذکر کر دیا کہ اس کے مراحل کیا کیا ہیں، کس طریقے اس کو بنایا۔ پھر کائنات کا ذکر کر دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے 7 آسمان کھڑے کر دیے۔ تو گویا کہ ذات و صفات کی تفصیل بیان کی، تو بندہ ان چیزوں پہ غور کر لے گا تو اپنے خدا تک پہنچ جائے گا۔ جب خدا تک پہنچے گا تو ظاہر ہے کہ مومن اعظم کی فہرست میں آ جائے گا۔ پھر انبیاء کا بھی ذکر کیا کہ دیکھو یہ وہ انبیاء ہیں کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا تو واقعی وہ ایمان کے کمال تک پہنچے اور روحانیت کی اوج ترقی ان کو حاصل ہو گئی۔ اسی طریقے سے تم اگر اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں بھی اللہ مومنان اعظم کے جو وہ فہرست میں شامل کر لیں گے۔ تو یہ اس سورت کے اندر ذکر ہے اور بڑے باکمال مضامین اس میں موجود ہیں۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو پہلا جو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو نماز میں سستی اگر بچہ کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے اور نیک اعمال کے اندر سستی ہے اور دین یا مذہب کے حوالے سے بیزاری ہے، جیسے کہ آج ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، نوجوان جو ہے نئی نسلیں خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے بڑے بیزار رہتے ہیں، یا یہ کہ بڑے بھی جو ہے وہ اپنے تقاصر کرتے عبادات میں، تو سورۃ مومنون میں یہ کمال ہے کہ اگر یہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے وہ اگر پلایا جائے یا ان کے کھانے پینے کی چیزوں پہ پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنا دیتے ہیں اور عبادت کا ذوق ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ کتنے دن کرنے کا ہوگا؟ یہ 41 ڈیز کر لیں جم کے، 41 ڈیز کر لیں۔ خواتین نے اگر پڑھنی ہے تو ناغے کے دن بعد میں پورے کریں، ایک چلا پورا کر لیں، انشاءاللہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے کہ آپ کے گھر کے اندر یہ نماز کا ماحول پیدا ہو جائے۔ دفعہ تلاوت کرنی ہے اور پانی دم کر کے پلا دینا ہے۔ یا کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں کچن میں جتنے مسالے پڑے ہیں، چینی ہے، نمک ہے، سب ڈبوں پہ پھونک دیا کریں، تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرابی ہے اور جوئے اور قمار کا جو شوقین ہے اور حرام کاریوں کے اندر پڑا ہوا ہے، مرد یا عورت ہے، اس کے اندر عفت اور پاک دامنی اگر پیدا کرنی ہے تو سورۃ مومنون میں زبردست جو ہے وہ کیمیا اثر تاثیر ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ ہے کہ ارکے گلاب کے اوپر دم کریں اور ارکے گلاب 1 چمچ 1 گلاس پانی میں مکس کر کے وہ پلانا ہے،
اچھا عرق گلاب میں مکس کر کے تو ان کو پلا دیں تو یہ زبردست تاثیر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی جو گناہوں کی نفرت ان میں پیدا کر دیں گے. خاص طور پہ شرابی ہے، اور آج کل بڑے یہ شکایات آتی ہیں کہ مرد جو ہے شراب میں دھت رہتا ہے ہمیشہ، اور یہ نیک پارسا اور بیچاری پریشان ہوتی ہے. اس طرح کے بچے جو ہے یہ نئی نئی ڈرگس کے اندر یہاں مبتلا ہو جاتے ہیں، منشیات کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس وقت مومنون میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ ایک مرتبہ پڑھ کے عرق گلاب پہ دم کریں، عرق گلاب جو پانی میں مکس کر کے ان کو دیں. لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ عرق گلاب مکس کریں گے تو ان کو عجیب سا ذائقہ لگے گا، مشکل ہو جائے گی، تو پھر نیرے پانی پہ بھی دم کر کے دے سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ عرق گلاب کو کسی بھی طریقے سے کسی چیز میں مکس کر کے دیں تو بہت جلدی تاثیر ہوگی. بالکل اس میں اثر کرے، کیونکہ صحیح بات ہے کہ وہ ایسی گناہوں کی دلدل میں جو پھنس جاتے ہیں، نکلنا بھی چاہتے ہیں نکل نہیں پاتے. اس سے ان کے اندر یہ خاص بھی پیدا ہوگی، اور تزکیہ جب ہوگا تو روحانی قوت آئے گی تو اس سے چھٹکارا نصیب ہوگا. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں اگر تنگی ترشی رہتی ہے اور گھر کے اندر جو آپس میں بھی چپکلش رہتی ہے اور مالی طور پر بھی تنگی رہتی ہے تو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کریں اور وہ پانی کو گھر میں دیواروں پہ چھڑکیں. سبحان ہاں یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کریں، انشاءاللہ زبردست تاثیر ہے کہ گھر کے اندر خوشحالی آ جائے گی اور آپس میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی. اچھا سبحان یہ جو ہے اس کے فضائل و فوائد ہیں. اور جہاں تک کسی خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اگر خواب میں دیکھیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ کہ اللہ اس کو عفت اور پاک دامنی عطا کریں گے. اچھا کیونکہ اس میں قد افلح المومنون سے جو شروع ہوئی ہے یہ صورت کہ قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. اور پھر ایمان والوں کے اوصاف اللہ نے آگے 13 اوصاف بیان کر دیے کہ یہ وہ ایمان والے جو مومن اعظم بن گئے ان اوصاف کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ جو ہے اگر کسی نے دیکھا تو اللہ عفت اور پاک دامنی عطا کریں گے اور وہ گناہ سے وہ چھٹکارا اس کو نصیب ہو جائے گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مومن پڑھی اس کا مطلب اس کو حج نصیب ہوگا. اچھا کہ ظاہر ہے کہ وہ ایمان کی تکمیل تو حج پہ ہوتی ہے، تو انسان ایمان کے سارے اوصاف اس کو حاصل ہو گئے. اب آخر میں اللہ کے گھر میں سر ٹیکنا ہے اور گویا کہ اللہ نے اپنا دروازہ کھول دینا ہے. ہاں اب یہ اہل ہو گیا اس بات کا کہ میرے گھر آ سکتا ہے، اب اللہ اس کو بیت اللہ کے لیے بلا دے گا. سبحان تو یہ سورہ مومنوں کے اندر یہ خوبی. اور تیسرا یہ لکھا ہے کہ اگر یہ سورہ مومن پڑھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشحالی عطا کریں گے اور خاتمہ بھی ایمان کی بشارت ہے. اچھا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ کیونکہ خاتمہ کا اعتبار ہے انما الاعتبار بالخواتیم، اور خاتمے ایمان پر نہ ہوا تو ساری زندگی کی محنت اکارت گئی. بالکل. اور اگر ساری زندگی خدا نہ خاص گناہوں میں رہی، خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو بخشش پکی ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال کا کافر مرتے وقت کلمہ پڑھ لے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں. کیونکہ علیہ السلام یہدی ما کان قبلہ، اللہ اپنے اسلام جو اپنے پہلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. تو یہ بڑی بشارت ہے کہ اگر اسے خواب میں اس کو پڑھتے سنا، پڑھا یا سنا تو اس کا مطلب اللہ نے اس کو گویا کہ دنیا میں بشارت دے دی کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. یہ اس کے جو خواب کی تعبیر ہے. اور اس کے آج ہم بات کریں گے اسماء الحسنی میں سے 7ویں نمبر کے نام پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا 7واں نام ہے المومن. المومن کا معنی امن دینے والا، آمن یؤمن ایمان فهو مومن، باب افعال سے ہے امن دینے والا. تو بندے کی طرف اگر مومن کی نسبت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تکذیب اور انکار سے اللہ کو امن دے رہا ہے. مطلب انکار نہیں کرے گا، تکذیب نہیں کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اس کی ساری تعلیمات پر ایمان لائے گا. اور مومن جب اللہ کی طرف نسبت ہو مومن، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اور باطنی امن انسانوں کو اور دنیا کو دینے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر عالم اصغر عالم اکبر 2 عالم پیدا کیے ہیں. عالم اصغر سے مراد خود انسان ہے اور عالم اکبر یہ پوری کائنات ہے. اور پوری کائنات اور خود انسان میں متضاد عناصر موجود ہیں. متضاد عناصر موجود ہونے کے باوجود بھی انسان دنیا میں امن سے رہتا ہے. حالانکہ دنیا میں آگ بھی اور پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے. یہ 4 بڑے بڑے عناصر ہیں. اگر آگ جو بفر جائے تو امن دینے والا کون ہوگا؟ تو آج یہ آگ کے تودے بفرتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ امن دیتا ہے. دریا سیلاب تو غینی آ جاتی ہے تو لوگ سنبھال نہیں پاتے، تو یہ امن سے کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ہوا اگر مقدار سے تھوڑی سی زیادہ اللہ چھوڑ دے تو پھر وہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پٹک پٹک کے گرا، لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول کر رکھا ہے. تو گویا کہ متضاد عناصر کو آپس میں ٹکرانے سے اور انسانوں پر حملہ آور ہونے سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو متضاد عناصر کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی اگر بے اعتدالی ہوتی ہے
تو آگ اگر لگتی ہے تو جنگل کے جنگل کھا جاتی ہے، انسانوں کے بس میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے خود انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی متضاد چیزیں رکھی ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ انسان کے منہ کے اندر 32 دانت رکھے ہیں اور ان کے اندر ایک نرم سی زبان رکھی ہے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، گویا کہ 32 چھریاں ہیں جو زبان کے اوپر یوں نوک دار ہیں، لیکن اللہ زبان کو سیف رکھتے ہیں۔ ہاں، اور اگر کبھی زبان آ جائے دانت کے نیچے انسان کی کوتاہی سے تو کیا عالم ہو جاتا ہے، اور اگر لمحہ بہ لمحہ ہی آتی رہے تو کیا بنے گا۔ تو یہ چھریاں جو ہے وہ کاٹتی نہیں زبان کو، اس کا مطلب ہے کہ امن کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، ہر چیز کو اپنے اپنے قاعدے میں رکھتا ہے۔ اس لیے المومن ہے وہ مومن ہے کہ وہ ظاہر کے باطن کے سارے امن کے خزانے اسی کی ذات سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے شہروں کے اندر امن ہو، تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکہ شہر کا امن مانگا، اللہم اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ حالانکہ اس وقت تو شہر تھا ہی نہیں، وہ تو جنگل بیابان تھا، لیکن یہ کیا مطلب گویا کہ اس پہ دو دعائیں کر دیں۔ ایک تو اس جگہ کے شہر ہونے کی دعا کر دی، اللہ اس کو شہر بنا دے، آباد کر دے، دنیا آئے اور جائے، رونقیں لگ جائیں۔ دوسرا امن والا بھی ہو۔ تو دیکھو شہر کا امن جو ہے یہ اصل میں شہر کی اصل روح ہے۔ اگر شہر اور امن نہ ہو تو پھر وہ شہر نہیں ہے، وہ تو ویرانہ ہے۔ اور یہ بد امنی اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اعتدال سے ہٹا دے تو جنگل کے وہ وحشی جانور جو انسانوں کی ہلاکت کا باعث ہیں وہ تو شہروں میں گھس کے انسانوں کو ہلاک کریں۔ اور آج کورونا وائرس کے حوالے سے آج خبریں آپ نے سنی کہ بینکاک کے اندر اور جناب وہ ہانگ کانگ کے اندر، فلپائن کے اندر جو جنگل کے جانور سڑکوں پہ آ گئے، شیر جو ہے شہروں کے اندر گھس گئے، بندروں کی قطاروں کی قطاریں آ گئیں۔ کیوں کہ لاک ڈاؤن کے لوگ گھروں میں ہیں تو جو جانور وحشت زدہ ہو گئے کہ یار سناٹا کیوں ہے، تو وہ شہروں میں گھس گئے۔ اب اسی طرح روز گھس جایا کریں تو انسان کس سے بچے گا؟ یہ امن کون دیتا؟ اللہ۔ اللہ نے ہر مخلوق کو، ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ ایسے الہام کر رکھے ہیں کہ وہ مخلوق بس اپنے کام میں لگی رہتی ہے، وہ سوچتی نہیں کہ میں شہروں میں جا کے بدامنی کروں۔ اس لیے اللہ کی ذات مومن ہے، اس لیے مومن نام میں بڑی طاقت اور عجیب و غریب اس کے یہ فوائد اور مناقب ہیں۔ جہاں تک اس کے جو فائدہ کا تعلق ہے، ایک سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر اولاد جو مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، یا بیوی جو فرما بردار نہیں، یا شوہر جو من چلا ہے وہ بات سنتا نہیں، بے پرواہ ہے، تو یا مومنو اس کے ورد کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یا تو اس آدمی کے نام کے عدد کے مطابق ورد کرے، اور یا 313 مرتبہ، اگر عدد پتہ نہیں تو 313 مرتبہ یا مومنوں کا ورد کریں، اور کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلائیں۔ اگر کھلانا پلانا ممکن نہیں تو اس کو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ تصور میں اس اولاد پہ، بچوں پہ اس پہ دم کر دے، تو انشاءاللہ یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ اس کو مطیع فرما بردار کر دے گا اور نیک تابعدار ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، بچے قابو میں نہیں آتے، منہ زور ہیں، تو یہ زبردست اس میں تاثیر۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ انسان سفر میں جاتا ہے تو اس کو ایک خوف اور دہشت رہتی ہے کہ یار پتہ نہیں پیچھے کیا حالات بنیں گے، آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں کامیابی ہوگی کہ نہیں۔ پھر دوران سفر، خاص طور جہاز کے سفر میں بہت سے لوگوں کو جہاز پر بیٹھنے سے انزائٹی ہوتی کہ یار پتہ نہیں جہاز گری نہ جائے، کوئی پرابلم پیش نہ آ جائے جیسے واقعات، تو یہ ایک ایسا فوبیا انسان کو ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے کہ یا سلام یا مومنو، یا تو کثرت سے وہ دوران سفر پڑھتا رہے، اور یا یہ کہ وہ 500 دفعہ یا سلام یا مومن گھر میں پڑھ کے جائے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ دم کرے، بس انشاءاللہ خیریت سے جائے گا، خیریت سے آئے گا، بالکل کوئی بال بیکا نہیں کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت پیس آف مائنڈ کی بات ہے۔ پیس آف مائنڈ، بالکل، کیونکہ جو مومن ساری کائنات کے ذرے ذرے کو امن دیتا ہے تو آپ کے سفر میں محافظ نہیں ہوگا، یقین امن دے گا۔ اور ایک فائدہ اس کا کہ اگر انسان پر ناگہانی ایک ایسا خوف طاری رہتا ہے، انجانے خوف میں مبتلا ہے، یا واقعی کوئی دشمن ایسا ہے کہ جس کو خوف ہے، یا کوئی مقدمہ یا پولیس کیس ایسا ہے کہ کسی وقت بھی دھڑکا لگا رہتا ہے، اور آج کل جو ہے یہاں امریکہ یورپ میں امیگریشن کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بندے کے پلے کوئی کاغذ پتہ ہے نہیں، خوف زدہ رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں پکڑا نہ جاؤں، بچوں کا کیا بنے گا، آگے پیچھے کیا ہوگا۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر 136 مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بالکل امن سے رہے گا، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ اس میں اس کی تاثیر۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے
اگر جو اس کو جو ہے وہ نقصان کا خطرہ رہتا ہے، کاروبار کرتے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں آتے کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی اپنی پرسنل کوئی چیز تھی کسی کو دے کے بھول گیا، تو اس طرح کی چیز نقصانات کا شکار ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے 115 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ کے اور اپنے آپ پہ دم کر لے اور تصور میں ساری اپنی چیزوں پہ گھر بار پہ دم کر لے، انشاءاللہ بالکل ایک بال بھی بٹن سوئی بھی گم کبھی نہیں ہوگی اور کوئی اس کی جو چوری نہیں کر سکے گا، اس کی مال کی حفاظت بھی رہے گی اور اس کی جان کی حفاظت بھی رہے گی۔ تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر یہ خواب میں یہ نام سنا یا پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمن سے محفوظ رکھیں گے۔ کوئی اس کا دشمن ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہے، اس کے حملے اور وار سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بچائیں گے، اور یہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے کب اس کو محفوظ رکھ لیا۔ ایک یہ مطلب، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال کریں گے، اور جس ایمان پر یہ قائم ہے اس ایمان میں اور پختگی اور ترقی ہوگی، لہذا وہ اپنے نیک اعمال اسی طرح لگا رہے جیسے لگا ہوا ہے، اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر دل میں شکوک و شبہات ہیں ایمان کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اور آج کے یہ تشدد کا جو دور ہے، نظریات کا تشدد ہے، طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو انسان اللہ پر ایمان کو ڈاماڈول محسوس کرتا ہے، اور نئی نسل خاص طور پہ جو ہے اس حوالے سے تشکیک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں۔ فرمایا اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، فرمایا 1000 مرتبہ پڑھ کے سینے پہ دم کیا جائے اور پانی دم کر کے پلا دیا جائے، فرمایا جس قسم کی دل کے اندر شکوک و شبہات ہو گئے رفع ہو جاتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور آج تو ہر بندہ پریشان ہے کہ یار یہ دل کے اندر کیا ہے، اس کے بیٹھ گیا، یہ تو اسلام سے بھاگ رہا ہے، یار یہ تو ایمان کی باتیں نہیں کرتا، یہ تو غیروں کو دیکھتا ہے، بس یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ 1000 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد جو ہے وہ دم کر دیں۔ بلکہ میں تو کہتا گھروں کے اندر عورتیں جو ہیں، مائیں پورے گھرانے کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو پلایا کرے دم کر کے، انشاءاللہ ان کا دل جو خدا کے ساتھ ہی جڑا رہے گا اور اللہ سے ہٹے گا نہیں۔ یہ کس کا یہ فائدہ ہے؟ یہ 41 ڈیز 41 دن کریں، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، بڑا مشکل کام ہے، ہو نہیں پا رہا، اور زور لگا لیا، ساری کوشش کر لی، کام نہیں ہو رہا، تو جمعے کی نماز سے پہلے خلوت میں بیٹھ کے صرف 200 مرتبہ پکارنا، اچھا اللہ 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 اللہ، 200 مرتبہ بس اس کا ورد کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ فرمایا کہ کیسا بھی مشکل کام ہو اللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے سے پہلے حل کر دیتے ہیں۔ اچھا، عجیب تاثیر ہے، صرف ایک دن کرنا ہے۔ صرف ایک دن، پھر اگلے جمعہ ہے، اگر نہیں پھر کر لیں، تو ورنہ فرمایا کہ وہ تو پڑھنے والی کی اس پر ہے کہ سچائی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، صدقے دل سے پڑھ رہا ہے، تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے کام ہو جانا ہے، ورنہ فرمایا کہ 7 جمعے پورے کر لے، انشاءاللہ کہیں نہیں جاتا کام، آپ کا کام ہو کے رہے گا۔ یہ جمعے کی نماز سے پہلے، خواتین جمعہ نماز نہیں پڑھتی، گھر میں ہوتی ہیں، تو دیکھ لیں کہ جب لوکل مسجد میں جمعے کی نماز کب ہے جی 1:30 بجے مثلا جماعت ہے، بس اس سے پہلے وہ 1 بجے بیٹھ کے گھر میں پڑھ لیں، 12:30 بجے، تو اس سے پہلے پڑھ لیں خلوت میں بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ، انشاءاللہ بہت زبردست عمل ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کوئی ایسا لا علاج مریض کہ اطباء نے جواب دے دیا کہ بس یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، اور آج یہ کورونا وائرس کے حوالے سے یہ آفت کیسے سر پہ سوار ہے کہ ڈاکٹر بھی جواب ہاتھ پر چھوڑ دیتے، کہتے بھائی بس لے جاؤ اس کو، کہ نہیں یار داخل کرو اسپتال میں، تو ڈاکٹر کہتے بھائی جنازے ہی لے کے جاؤ گے، پھر تو گھر لے جاؤ، گھر میں مر گیا تو اپنے طریقے سے دفنا دینا، یہاں سے جائے گا تو پھر ہم تو اپنے طریقے سے پھر آپ کے حوالے بھی نہیں کریں گے۔ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، آپ کتنی خطرناک بات ہے، یعنی ایک مومن کے لیے سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ حوالے نہیں ہوگا، اور جنازہ جس شان و شوکت کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائے گا، غسل نہیں دے پائیں گے، یہ ساری ریسٹرکشن لگ جاتی ہیں۔ تو ایسا مریض اگر گھر میں ہو گیا، اس کو افیکٹ ہو گیا، اور عام طور پہ تو یہاں ڈاکٹرز اب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جب تک سانس نہیں اکھڑنے لگا نا اس وقت تک تو ہم داخل ہی نہیں کرتے، آپ لے جاؤ، ابھی تو صرف بخار آیا ہوا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، تو اس موقع پہ اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے 125 مرتبہ یا 66 مرتبہ 66 مرتبہ یہ اللہ کا ورد کرنا ہے۔ مریض لیٹا ہوا اس کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ اللہ، آپ نے 125 مرتبہ پڑھا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، پڑھ کے مریض کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکیں، اس کے چہرے پہ پھونکیں، اور اگر وہ کھا پی سکتا تو پانی دم کر کے اس کو پلا دیں۔
اور مریض خود بھی پڑھ سکتے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ لیٹے ہوئے اللہ پڑھتے رہے، یعنی بلا تعداد کثرت سے آپ اللہ پڑھتے رہے۔ فرمایا اتنی زبردست تاثیر ہے کہ جیسا بھی لا علاج مریض ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے کے اندر اس کو آپ کو خوشخبری سنا دے گا۔ سبحان اور یہ لوگوں نے کیا۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ جو کینسر کے مریض تھے، کینسر کے مریضوں کو خوشخبریاں ملی، یہ وہ عمل ہے۔ تو اس لیے یہ عمل کرے تو لا علاج مریض اطباء نے جواب دے دیا۔ اور آج کے زمانے میں اور آج جو مریض نہیں بھی ہیں، آج تو ایسی آفت کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، لہذا روز جو ہے آپ 125 مرتبہ یا 66 مرتبہ جو ہے اللہ پڑھ کے دم کر لے، پانی دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ سارا گھرانہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور جو قومے میں چلے گئے وہ بھی اٹھ جائیں گے؟ بالکل، جو قومیں چلے گئے اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنے والا پڑھے، اس کے بعد پڑھے اور پڑھ کے اس کو دم کر دے، پھونک دے، بس صبح شام کرتا رہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا نام ہے، یہ قوما کچھ بھی ہوئی تو زندہ، وہ تو پتھروں کو زندگی وہ بخش دیتا ہے۔ زبان کے اندر گویائی جو پیدا کر رہا ہے، تو فرمایا حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، جو اس زبان کے لوتھڑے میں گویائی پیدا کر دیتا ہے وہ تو پورے وجود کو بھی گویا کر دے گا، کل کو تو پورا وجود بولے گا۔ تو اس لیے قومے میں جانے والا کا دماغ جو معوف ہے تو اس کو زندگیاں بخشنے والا لفظ اللہ ہی تو ہے۔ بالکل قومے والے پہ آپ یہ تجربہ کریں، اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں روحانی ترقی میری بڑھے، اللہ کا قرب بڑھے اور میرے دل اللہ تبارک و تعالی کی عرش کے ساتھ جڑ جائے، بس ایسی کیفیت ہو جائے بس دل وہیں پڑا ہے۔ جیسے جب مسجد میں دل پڑا رہے، ایک مومن مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے میرا دل خدا کے عرش کے ساتھ لٹکا رہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لٹکا رہا۔ تو فرمایا کہ اس طرح ایسی کیفیت میری ہو جائے، تو فرمایا کہ اسی میں تاثیر ہے اس کی، اس اللہ کے لفظ میں تاثیر ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا جو ورد ہے 1000 مرتبہ کرے، 1000 مرتبہ یکسوئی سے تنہائی سے بیٹھ کے اور اسی تصور سے کہ اللہ دل کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ دل جیسے عرش کے ساتھ جڑا ہوا، بس دنیا نکل جائے دل سے، بس دنیا پر دائیں بائیں تو ہو لیکن دل میں سوائے تیرے کسی کا خیال نہ ہو، بھائی یہ شان اور کیفیت عطا کر دے۔ تو 1000 مرتبہ روزانہ اللہ کہ ورد کر لے، اول آخری 11 مرتبہ درشی پڑھ لے اور اپنے بدن پہ دم کر لے، خدا سے فریاد کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسا سینہ اس کا 41 دن کے اندر اس کا سینہ ایسا منور کر دیں گے کہ اس کو پھر جو ہے وہ دنیا میں چلے گا، جنت کا مزہ لوٹے گا۔ یہ اس کے فضائل فوائد ہیں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔